الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام۔ گرامی قدر دوستو، اللہ نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ مودت دا جو مفہوم امام شعرانی نے بیان فرمایا ہے کہ آل رسول دی محبت دا مطلب کی تو آپ فرماندیں کہ ہیا اثبات الحب، ہیا اثبات الحب، کہ ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے مگر دعویٰ عمل نال ثابت نہیں کرتا، ان محبت کہہ لو جو مرضی کہہ لو، مودت نہیں۔ جدوں دعوی محبت عمل نال ثابت ہو جائے ادوں نوں مودت آکھیا جاتا ہے۔ مثال، بندہ اپنے والد نال محبت دا دعویٰ کرتا ہے کہ ابا جی مینوں تواڈے نال محبت ہے، لیکن بوڑھے باپ نو کھانا نہیں دیندا، او دی تکریم نہیں کردا، اس نو وقت تے روٹی نہیں دیندا، ضرورت دے وقت دوائی نہیں دیندا، تو او دعویٰ محبت دا ہے مگر عملاً محبت ثابت نہیں۔ یہ لکھا ہے امام شعرانی نے کہ جو آدمی آل رسول نال محبت دا دعویٰ کرتا ہے وہ اس محبت نو اپنے عمل نال ثابت کرے کہ او دے عمل تو یہ لگے کہ اس بندے نو آل رسول نال حقیقی محبت ہے۔ مثال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے حضور تو لگاں گے، آپ فرماندے نے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ویکھیا کہ امام حسین اور حسن دا بچپنا سی، اور جدو بچہ چھوٹا ہوندا ہے تو او دے منہ وچوں پانی نکلدا ہے سلائیوا، اور او پٹھیاں دی کمزوری دی وجہ تو بچپنے وچ بعد اوقات او منہ وچوں نکلن والا پانی بچیاں دے کنٹرول وچ، آپ نے دیکھے یہ عام بچیاں دی گل کر رہے تو او پھر انہاں دا پانی بہ نکلدا ہے بعد۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو امام حسین دے منہ وچوں نکلن والا پانی انج چوستیاں ویکھیا ہے جویں
کھجور چوسی جاتی محبت ہے نا. اور یہ رسول اللہ دی محبت ہے. حضرت شداد عبداللہ بن شداد آپ فرماندے نے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے پیچھے نماز پڑھ رہا سا اور صحابہ بھی موجود سن. تو حضور نے آج سجدہ پہلے تو طویل فرمایا، یعنی پہلے سجدہ اتنا طویل حضور نہیں سن کر رہے. تو ہر بندے دی اپنی طبیعت ہوندی ہے. فرماندن میرے دل وچ خیال آیا تکاں تے صحیح حضور نے سجدہ طویل فرمایا ہے، خیر ہوئے. فرماندن میں جدو سر اٹھایا تو میں دیکھیا کہ امام حسین حضور دی پشت تے سوار نے اور حضور سجدن طویل فرما رہے. ایسا آپ نے سینکڑوں بار سنیا ہوئے گا علماء کو کہ یہ واقعہ ہویا ہے. نماز عبادت اللہ دی، اس نو طویل کرنا جائز ہے. سجدے نو ساری رات کوئی طویل کرنا چاہے تو طویل کرنا جائز ہے، تسی بھی کر سکتے. لیکن کسے بندے واسطے طویل کرنا جائز نہیں. امام صاحب رکوع چوں احناف دے نزدیک جڑا رکوع چ مل جائے وہ رکعت نو پا لینا ہے. احناف یہ ایسے ہی مسئلہ ہے. من ادرک الرکوع فقد ادرک رکع، اس نے رکعت نو پا لیا جڑا رکوع وچ. ہن اگر امام صاحب رکوع وچ نے، کوئی بھی امام صاحب اور وہ اٹھنا چاہتے نے رکوع تو، مگر مسجد دے صدر صاحب دی آواز سنائی دین دیئے کہ وہ آ رہے ہیں. اگر انہاں اس رکوع نو اس بندے واسطے لمبا کیتا کہ صدر صاحب شامل ہون تے میں سار چاہواں، تو نماز ٹھیک. کیونکہ نماز پڑھنی واسطے اللہ یہ اسی نیت کر کے تے وعدہ کر کے کھلوتے ہیں ان بندیاں واسطے لمبی تے نہیں نہ ہو سکتا. تو اگر کوئی عام آدمی ہوئے، صدیقی صاحب دا صاحب زیادہ آکے بہ جائے تو لمبی کرنی جائز، میرا بیٹا آکے جمعہ دے خطبے چ بہ جائے تو لمبی کرنی جائز نہیں. لیکن یہ حسین آ جان، بھائی جناب مسئلے توجہ کرو نا، گل تے غور کرو. تے نماز کسے خطیب عالم تے امام دی نہیں، نماز آمنہ دے لال دیئے. کائنات حضور دی نماز تو اتے نماز کوئی نہیں. سب تو اعلیٰ نماز حضور دیئے. اس اعلیٰ عبادت اعلیٰ ترین رکن سجدہ ہے. اس سجدے وچ اگر حسین آ جان تو عبادت وچ خلل نہیں ہوندہ. ایک تے عظمت حسین سمجھ آئی کہ حسین اتنا عظیم ہے کہ انہاں واسطے حضور نے سجدہ طویل فرمایا ہے. تو ایک گل بھی سمجھ آئی کہ نماز ہے ہی ہوندی جدے سجدے چ نہیں پر دل وچ حسین ضرور ہوئے. دل وچ حسین، جس بندے دے دل وچ آل رسول دا پیار نہیں، حضور دی آل دی محبت نہیں، وہ جتنے مرضی سجدے کرے او دے ٹکرائی نے، عبادت نہیں. عزیزان من، او سارے سنگی پیار والے ہو، پرسوں
میں گل کی سی وہ میں یاد ہے اتھو ہی شروع کراں گا تھوڑی جی میں گل کرنی ہے لیکن یہ فقیر دا ایک جملہ ہے انہوں سن لینا رسول اللہ سرکار دی محبت دا یہ عالم ہے امام حسن اور امام حسین اسی حضور تو ہی دین سکھنا ہے نا انگوٹھے چومنے ہیں حضور سرکار اسی داڑیاں رکھنے ہیں حضور دی سنت بھائی اسی تے سارے کام ہی وہ کرنا چاہنے ہیں جڑے حضور کیتے ہیں تو پیار نال رمز دی گل پیا کرنا رمز دی تو اٹھے پیاریاں واسطے کہ حضور نے بچیاں نال کھیلنے ہویا حسن اور حسین سن تو انہاں عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ نانا جی ایسی اٹھتے بہنا ہے بڑی مشہور روایت ہے آپ نے سنی ہونی صحابی کہتے ہیں دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو مشتمل علی شیء دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یمشی علی اربعۃ صحابی کہتے ہیں میں حضور دے حجرے چ گیا کہ حضور دے ہاتھ بھی زمین تے آئے تے گھٹنے میں اور حضور حجرے وچ ٹر رہے سن وعلی ظہرہ الحسن والحسین حضور نو شہزادیاں عرض کی تھی نا جی کہ نانا جی اسی اٹھتے بہنا ہے میرے نبی پاک نے اپنی پاگ لا کے رکھی ہے امام شریف تے فرمایا آ جاؤ اتے بہا لیا بٹھا کے تے حضور پھر چل رہے بھائیا اس گل نال نہ ویکھو نانا نواسے واسطے چل رہا ہے اینو اس اینگل تو ویکھو کہ نبیاں دے سردار چل رہے ہیں اور پھر صرف چل نہیں رہے ایک زلف حضور دی انج حسن پاک نے ایک ہاتھ وچ پھڑی ہے تے دوجی ہاتھ وچ پھڑی حضور دیاں زلفاں پھڑیاں تے حضور چل رہے نے دو میں برا اتے بیٹھے نے تے اپنے نانے نو چلا رہے نے تے صرف سفر نہیں ہو رہا حجرے حضور فرما رہے نے حسین حسن نعم الجمل جملکما تو اڈا اٹھ کڈا سونا ہے اللہ اکبر بھائی صاحب میں آکھا نا تو پھر بے ادبی ہے حضور آپ پہ فرمان دے نعم الجمل جملکما و نعم العدلان انتما اوہ سواری تو اڈی کڈی سونی ہے تو تسی سوار کڈے سونے ہو ارے بھائی صاحب ہن اندازہ تے آپ نہیں کرنا ہے اپنے عقل اور شعور دی تول نال بھئی جنہ دیاں زلفاں پھاڑ کے حسن تے حسین سواری بنان ایدہ مطلب ہے میرا نبی حسن تے حسین نال اتنی محبت کرتا ہے تیرا نبی آقا حسن تے حسین نال اتنی محبت فرماندہ ہے انہوں نے اپنے کندیاں تے بٹھا کے انہوں دی سواری حضور بڑھ اب اگر آپ جنہاں نو حضور موڑیاں تے بھائی رکھے ہے انہوں دل چ بھی نو رکھ سکتے تے توسی امتی کیسے ہو اپنے نبی دے اللہ اکبر کبیرہ حضرات محترم و گرامی قدر ساتھیو بڑی بعض اوقات میرے ورگے چھوٹے دماغ والے احمدیاں نے حیرت ہوندی ہے بندے اجے بھی اس وقت بھی یزید دے نال ہون دی کوشش کر دے سنیا ہونا ہے جڑے سوشل میڈیا والے نے یہ سن دے نے بھی کچھ مولوی رسا پا کے نا یزید نو دوزخی چوں باہر چھک دے پے او رسا پا کے نا یزید نو دوزخی چوں باہر چھک دے پہنے فلانی حدیث ہے لکھا ہے فلانی میں کہا مولویو یزید پلید و سی جو بھارا ہے وٹیاں دا بھارا ہے
ایڈا ہولا نہ سمجھو. انہاں کہا اس گل دا کی مطلب ہے؟ میں کہا باری شین باہر چھکن لگیے نا تے جو چھکیوے نا تے مڑ چھکن والے نوں نال لے جاندی ہے مولویو ان کڈدیاں آپ نہ اندر ٹر جایا جی. نہیں سمجھ آئی گل کہ آ گئی تساں یزید دوزخ جو کڈدیاں آپ وچ گڑم جا پاؤنا ہے. دھیان کریا جی. الحمدللہ ساڈے ایمان تے عقیدے دی مہر ایتھے لگی. یاد کر لائے سنیو الحمدللہ رب العالمین. سنیا دا ایمان اور عقیدہ یہ دل بھی حسینی ہے. یہ دل بھی حسینی ہے. یہ جان بھی حسینی ہے. یہ دل بھی شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین بنا است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ است حسین. سارے اپنے دل دا عقیدہ ظاہر کرو. یہ دل بھی حسینی ہے. یہ جان بھی حسینی ہے. الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے. الحمد ابا خالہ تھلے بہ جا سیدھا کر کے تھلے بہ جا. الحمد کہ اپنا تو ایک پنجابی زبان دا شعر ہے نا. میں تو پنجابی زبان بھی کدی پھر ذوق اردو نالوں زیادہ آ جاندہ ہوں. عزیزہ نے من یہ سنیا دا عقیدہ ہے. جگ دنیا تے لج پالی دی تصویر دا نام حسین. جے کفر دا سینہ چاک کیتا اس تیر دا نام حسین. بھائیان آج جگ دنیا تے انج کہہ لو سب دنیا تے لج پالی دی تصویر دا نام حسین. جے کفر دا سینہ چاک کیتا اس تیر دا نام حسین. میں کیوں نہ بارس فخر کرا میرے پیر دا نام حسین. جو ہے تانے یہ دل بھی ہیں. یہ دل بھی اگے سنی سن ایکو قسمان جی میں گیو دیسی سی نا ایکو تے گیو دی گل ہو گیا تے پتہ ہوندا سی دیسی گیو دی گل بھی ہوندی ہے سی جو ایکو.
ہوں جی ڈالڈے گھیو دیاں کئی قسم نے ایویں سنیاں دیاں بھی کئی قسم نے نہیں سمجھ آئی گا ہر مولوی والی بنے جماعت ہے ہر پیر دی بنے جماعت ہے اسی کسے مولوی تے پیر دی جماعت نہیں اسی آلہ حضرت والے سنیاں تے مولا حسین تے حسن دی جماعت لے جاؤ برا اپنیاں جماعتاں ساریاں برا پھت کے تسی امت نو تار تار کر دیتا ہے ایسی توڑیاں جماعتاں میں شامل ہوندے ہی نہیں امت نو لڑان والے نال ساڈا کوئی لین دین نہیں اسی رسول اللہ سرکار دے غلام اعلی حضرت والے سنیاں انہاں کافی عزیزاں نے من کوئی کیویں دا سنی ہے کوئی کیویں دا سنی ہے جویں فصل ہوے نا تے وچ بگاٹ جم پوندا ہے وہ گڈی دا کوئی نہیں آپے جم پوندا ہے ایویں کچھ درساں چوں پڑھ کے یزیدی نکل جاندے پڑھدے ہو بھی اسے درس وچوں نہیں اگوں وچوں بگاٹ نکل پوندا ہے وہ یزیدی ہوندے نے یزید دی حمایتی بھائیاں لکھو ہے جڑا سنی بیٹھے ہو دل تے لکھ لو تے فرشتے تے اگے لکھ دئی بیٹھ اسی یزیدی سنی نہیں الحمدللہ اسی حسینی سنیاں اور نعرہ مار رہے ہیں یہ دل بھی حسینی ہے یہ جاں بھی حسینی ہے الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی اس گل میں تھوڑا جا جوڑنا ہے الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی ان میں جوڑنا ہے جدو میرے امام نکلے نا مدینہ شریف تو مکہ گئے نے این حج دے ایام جدو قریب آ گئے تو میرے امام نے مکہ چو نکلن دا فیصلہ فرمایا بہت سارے عظیم اور جلیل القدر حضرات نے امام پاک نو روکن دی کوشش کیتی ہے سعی کیتی ہے کہ امام الکوفی لا یوفی کوفے والے وفادار نے نہ جایا جائے مفہوم ہے وے میرے امام نے فرمایا مینو نانا جان خواب وچ ملے نے انہاں ایک کام دا حکم دیتا ہے میں توڑ چاڑ کے پیچھے آنا ہے میں ان توڑ چاڑنا ہے اور وہ امر یہی سی کہ بیٹا جے دین نو خون دی ضرورت پوے تے دے دینا ہے صحیح میرے عزیزاں نے من میرے امام نکلے نے پیارے ساتھیو گل دا وزن کرنا ہوگا گنے دا وزن ہوندہ ہے کنڈے تے گلنا دا وزن ہوندہ ہے شعور نال میں تو انوے کہیں باری گل آکی ذرا گل دا وزن کرے مسلم بن عقیل نو امام پاک نے پہنے بھیج دیتا ہے جدو مکے تو نکلے نا ایک بندہ ملیا جڑا کوفے تو آ رہے ہیں کہندہ امام کوفے نہ جاؤ آپ فرمانے نے خیر ہوئے بندے سرکار میں مسلم بن عقیل دی لاش کٹے ہوئے سار والی کوفے دے دروازے تے لٹکی ہوئی ویکھیے واڈا کذنے پترے رے مسلم بن عقیل برادر حضرت علی بن ابی طالب میں او دی لاش کوفے دے دروازے کے لٹکی ویکھیے خطرہ ہے نہ جاؤ میرے امام کوفے والے دے دل تو آٹے نال نے تلواراں گورنمنٹ نال نے دل تو آٹے نال نے تے تلواراں گورنمنٹ نال نے آپ کوفے نہ جاؤ میں تو آٹے کزن دی لاش ہوتے دروازے تے لٹکی ویکھیے وزن کرے آجے عزیزہ نے من میرے امام فرماندے نے کوفے تو آن والیا سارا کٹیا ہویا تے ویکھیا ہی جھکیا ہویا تے نہیں ہوئے کھیا اے حسین میرا جملہ لکھو جس بندے وچ آج بھی حسینیت دی رمک بھی موجود ہوئے نا او دا سار کٹ سکتا ہے کوئی مائی دلال ان جھکا نہیں سکتا اے حسینیت دی شان ہے کہ جدے اندر حسین ہوئے وہ جھکتا نہیں آپ نے سر سمجھ آئیے کہ نہیں آئی ہونتے بڑے بڑے روز جنگاں کر دینے تھے جھک دینے جے صدام جھکے آئے تھے دسو اجے صدام دے نام نال حسین ہے
ایک کدی کردار حسین ہوندا تے اللہ اور اس تو بھی اتنی عزتاں عطا فرما دیندا۔ میرے پیارے عزیزو، میرے حسین چل دے رہے نے، جدو آپ نو خبر ملی ہے کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، مسلم دیاں شہزادیاں نال آئیاں جڑیاں اس واسطے ٹریاں آئیاں سی بابا جان نو ملنا ہے۔ میرے امام قافلے وچ انہاں چھوٹیاں چھوٹیاں شہزادیاں کول گئے نے، جدو سر تے ہاتھ رکھیا ہے ادو اکھاں وچ اتھرو آئے نے۔ دیاں پوچھ دیاں نے چچا جی انج لگدا ہے جویں اسی یتیم ہو گئیاں۔ میرے امام نے فرمایا بیٹا اجے حسین زندہ ہے، تہاڈا باپ حسین ہے۔ حضرات محترم، میرے امام دا قافلہ چلدا چلدا پہلی واری جدو کوفے تو بعد نکلیا ہے تو جو پہلا آفیسر یزید کی فوج دا امام پاک نو ملیا ہے او دا نام ہو رہے، اس نے امام پاک نو روک لیا ہے اور ادب نال عرض کیتی ہے سرکار مینوں حکومت دا آرڈر ہے تو ان کوفے نہیں جان دینا، زیادہ تسی کوفے نہیں جا سکتے، اپنا راستہ بدل لو۔ امام نے راستہ بدل لیا مگر مڑ بھی نال رہا نگرانی دے طور تے حضرت ہور۔ جدو قافلہ چلدا چلدا 2 محرم نو اوتھے پہنچیا نا جتھے صرف صحرا ہے، ساری رات سواریاں چلیاں مگر جدو صبح ہوئی تے اس سے صحرا دے اندر موجود سن۔ تو میرے امام نے فرمایا اس جگہ دا نام کی؟ تو ایک صحابی گیا امام پاک دا، صحابی ساتھی نے بھی کہندے ہیں، وہ آئے تے کہندے جی حضرت اس جگہ نو ارض طف کہندے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اچھا پتہ کرو کوئی یہ دا ہور نہ۔ تو ایک بندہ پھر گیا تو اسے کہ جی اس بندے اس جگہ نو دشت نینوا کہندے ہیں۔ امام پھر خاموش ہو گئے تو فرمایا پھر پتہ کرو کوئی یہ دا ہور نہ ہے۔ تو پھر دوبارہ تیسری مرتبہ جدو بندہ آیا نا واپس تو اسے کہا جی کچھ لوگ 10 دن کے ان پرانے زمانے وچ کربلا آگے سے۔ میرے امام نے فرمایا سواریاں تو پلان تھلے اتار لو، خیمے لگا لو، اے ساڑی مقتل گائے، اے یو تھائیں جتھے مارکہ کرب و بلا بپا ہوئے گا۔ حضرات دی وقار اتھے جملہ بولاں گا کہ کربل نو بسا چھڑیا کربل دے امیرانے، کربل نو بسا چھڑیا کربل دے امیرانے، اسلام بچا چھڑیا زینب دے امیرانے، اسلام بچا چھڑیا زینب دے امیرانے۔ حضرات دی وقار 3 4 5 تے 6 گزریے، 7 نو میرے امام دا پانی بند ہویا ہے، جدو 8 تے 9 گزریے پہلا حملہ لشکر یزید نے 9 محرم نو کیتا ہے۔ میرے امام نے فرمایا عباس انہیں کو محلت لو 1 دن، سانو آج رات دی محلت دیو۔ انہاں کہا ٹھیک ہے محلت تے کافر بھی 1 دن دی منگن تے سی دے چھڑنے آن، تو سی تے موڑ بھی کلمہ پڑھنا رہے ہو۔ محلت مل گئی۔ محلت امام نے کیوں لئی؟ جدو رات ہوئی نا بڑی مشہور روایت ہے، میرے امام نے اپنے خیمے وچ ساریاں یاران بلایا، ساریاں نو بلا کے میرے امام نے یاران دا امتحان لیا ہے۔ کچا نال نہ روے، کچے نال ناران امتحان پکے بان جنہ پاس ہونا ہے۔ ہاں جی حسینی سکول آف تھاٹ دا کوئی بندہ بھی فیل نہ ہونا ہوئے، فرمایا آ جاؤ بھی جدو سارے آگے نا تو آپ نے فرمایا جدے سامنے آلے نے تو نہیں جان دے من جان دے، انہاں دی دشمنی میرے نال ہے، وہ بیعت میرے تو مانگ رہے نے، انہاں دا میرے نال تعلق ہے، تو جو بھی ہے تو انہوں جان دے ہی نہیں۔
رات دی تاریکی ہے، کوئی کسے نہیں پوچھے گا، اپنیاں سواریاں لبو، پکڑو مہاراں تے نکل جاؤ، اور میں رینج نہیں، دنیا دے سب تو وفادار ساتھیو حسین تو اڈے نال راضی۔ میں 25 سال بندیاں ہو گئے نے دسدا پیاں جڑا اوکھے ویلے چھڑ دے وے او سجن نہیں ہوندا۔ حسینیت دا کربلا وچوں ایک سبق ہے، آپ نے فرمایا اپنیاں سواریاں لو تے نکل جاؤ، میں تواڈے نال راضی ہاں۔ وہ جڑے سامنے بیٹھے سن وہ حیران ہو گئے کہ اس ویلے جدوں دشمناں گھیریا ہے تے سید سانو آندے نے ٹر جاؤ، اسی کیویں ٹر جائیے؟ ایک امام حسن دے غلام سن، انہاں دا نام سی حضرت جون، وہ بہت بوڑھے سن۔ انہاں لوگ ایک کہتے امام حسین فرما دیں کہ تسی بوڑھے ہو، بہت زیادہ بوڑھے سن کہ انہاں دی جڑیاں بھوان نا مورخ لکھ دیں کہ او لٹک کے اکھاں تے آ گئی سن، اتنے بوڑھے سن۔ کمر خمیدہ سی، یعنی کمر وچ خام سی، کانڈ ڈنگی ہو گئی سی بڑھاپے تو۔ امام نے فرمایا آپ واپس چلے جاؤ۔ وہ تھوڑا جہا اٹھے تو خیمے تو باہر گئے، ایک پٹی لئی، اے اتاں چاہ کے اتنے پٹی بن گئی، اے اتاں چاہ کے نا آکھاں کو اپنیاں پلکاں تو اتنے پٹی بن لئی۔ ہون تے بڑے بڑے بندے پٹی بنی بیٹھے نا، آجے پٹی، میرے امام دے اس غلام نے انج پٹی بنی، حضرت جون نے تے کمر نال پٹکا بنیا، ایک کپڑا کمر نال بنیا تے نیزے دی ٹیک لا کے تھوڑے جے سیدھے ہو گئے۔ یا فرماتے ہیں امام ہون ویکھو میں ایڈا بڈھا تے نہیں جڈا تسی سمجھو۔ جدو اے سامنے ہوئے تے آپ فرماتے ہیں جون تسی میرے بھائی حسن دے غلام ہو، انہاں نال تہاڈا بڑا وقت گزریا، آپ دا رنگ کالا سی حضرت جون، اور جدو پسینہ ہوندا سی تے ہر بندے دی اپنی انہاں دے پسینے چوں بو ہوندی سی، تے انہاں دے والد دا نام کسے نہیں سی پتا، یعنی نسب مجہول سی۔ آپ عرض کر دینے مولا میں اس تو تے نو پیشاں کر دے پہ کہ میرا رنگ کالا ہے تو میرا نسب معلوم نہیں، تو میرے پسینے چبو ہوندی ہے اس تو تے نو پیشاں پہ گل دے۔ والاج پال حسین آپ نے ہاتھ چاہے فرمایا یا اللہ، عرض کی تھی یا اللہ قیامت والے دن ان ساڈے نال اٹھائیں، سیدنا اینو ساڈے نسب وچوں اٹھائیے، ساڈے نال اٹھے، جی میں نانے فرمایا سی نا سلمان میری اہل بیت ہے، فرمایا جون ساڈی اہل بیت ہے۔ یا اللہ اندے پسینے خوشبودار کر، اس سے ویلے خوشبو آن لگ گئی۔ یا اللہ دا رنگ سفید کر دے، اس سے ویلے رنگ بھی تغیر آ گیا، بدل گیا۔ کہ فرمایا لے جون ہون راضی ہیں؟ فرمایا سونیا میں تاں راضی ہیں جی نال لائیں تھے۔ آپ فرما دیں بابا جون تو بوڑھا بہویں، عرض کر دیں مولا گل دے انجیے میں سوچنا عمر دے کچھ تیاڑے رہ گئے نے، آج تو انو چھڑ کے کلیاں چنگی گزار لوانگا، پر جے حشر دے تیاڑے تو اڈے بھائی جان نے پوچھیا جون میرا یار ہو گے، میرے بھرانو کربلا وے کلا چھوڑ گیا ہے، میں کی جواب دیا؟ مولا من بھیجو نام میرے امام نے فرمایا اچھا آپ بے جاؤ۔ ایمیں پھر سارے ساتھیاں نے اپنا اپنا نظرانہ عقیدت پیش کیتا، تو میرے امام دے ساتھیاں چوں ساریاں نو خبر تھی کہ کل شہید ہونا، موت سامنے ویک بھی کسے سید الکانڈ نہیں کیتی، آجے الا المودت فی القربا، ہر کوئی الا المودت فی القربا پڑھتا ہے، الا المودت فی القربا دی عملی تفسیر ہے جو کربلا دے اندر مولا حسین دے سنگیاں جائے۔ میرے امام نے حد کر دی، فرمایا علی اکبر جی بابا، فرمایا لائٹ بند کرو، کیونکہ ویندیاں پہ انجان اور گئے تھے انیرے وے جان اور فرمایا لائٹ بند کر دیو۔ لائٹ بند ہو گئی، کچھ تھوڑی جی خیمے وچ لگا بھی ہلچل ہوئی ہے، تھوڑی دیر بعد امام نے فرمایا جلاؤ، جدو جلائی تو خیمے دا منظر بدلیا ہے کہ جیڑے دور سن تھوڑے اور امام دے نیڑے ہو گئے۔ عزیزان من میرے ساتھیوں میرے عزیزوں، میرے امام فرمانے جاؤ
سنگیو آخری رات اپنی عبادت کر لو ریاضت کر لو جدو سارے سجن خیمے چو نکل گئے نے میرے امام فرماندے نے علی اکبر بیٹا مینوں کچھ دیر کلیاں چھوڑ بابا حکم ہوئے فرمایا کربلا دے میدان جا ذرا میدان دا جائزہ لے گیا تھوڑی دیر واسطے علی اکبر خیمے چو نکل گئے نے جدو تھوڑا جا پیر رات دا گزریا ہے واپس آئے نے میرے امام مسلح تے بیٹھے آئے پوچھتے نے بیٹا کی تکے آئی فرمانے نے بابا ایک منظر عجیب ڈٹھا ہے پردہ پوش خاتون کربلا دی ریت بہ گے نالے روندے آئے نالے اپنی چادر نال کربلا دی ریت نو صاف پہ کر دیا ہے بابا میں کئی باری پوچھے بی بی کون ہو جواب نہیں آیا پر میں حیبت تو قریب نہیں گیا واپس آ گیا میرے امام رو پہ میرے امام تو بیٹا پوچھتا ہے بابا روئے کیوں ہو فرمایا بیٹا علی اکبر ہو کوئی عام پردہ پوش نہیں میری ماں زہرا کربلا دی ریت پہ صاف کر دینے میرے پتران نے زخمی ہو کے گرنا ہے کوئی کنکر میرے بچیانوں نہ چپ جائے عزیزان دی وقار میں صدقے جاؤں اپنے محبوب دی آل تو جڑا اماں نے قبر تے کھلوتے حسین نال عالم روحانیت جوادہ کی تہا جدو تیر کھا کے گرے گا جھوڑی ماں دی ہوئے گی وعدہ پورا کرنا استے ماں کربلا آیا ایسا ماما تے پھر جنیاں میں ہون ماما ہی ہوں دیاں پر حسین دی ماں دے حوصلے تو قربان جائے ساتھیوں اور عزیزوں انشاءاللہ وقت روزانہ تھوڑا تھوڑا آگے یہ سفر کربلا چلتا جائے گا اللہ میرے بچیاں نو برکت